اللہ کی خاصی وردہ ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين۔ ترجمہ وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے علیکم تمہارے اوپر الغمام ابر کا وانزلنا اور اتارا ہم نے علیکم تمہارے اوپر المن والسلوى من اور سلوى کو کلو کھاؤ تم من طیبات ما اس پاکیزہ رزق سے رزقناکم جو ہم نے تم کو دیا وما ظلمونا اور نہیں ظلم کیا ہم نے ولیکن اور لیکن کانوا انفسهم یظلمون تھے وہ ظلم کرنے والے اپنی جانوں پر۔ وَإِذْ اور جب قلنا کہا ہم نے ادخلوا داخل ہو جاؤ تم هذه القرية اس بستی میں فَكُلُوا تو کھاؤ منہا وہاں پر حیث شئتم جو کچھ چاہتے ہو رغدا عیش آرام سے وادخلوا اور داخل ہو جاؤ تم الباب دروازے سے سجدا جھکتے ہوئے وقولوا اور کہو تم حطۃ توبہ توبہ نغفر لکم معاف کر دیں گے ہم تم سے خطایاکم تمہاری غلطیوں کو وسنزید المحسنین اور بڑھا دیتے ہم محسنین کو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58 کی ہم نے تلاوت اور ترجمہ سنا۔ ماقبل کی طرح ان آیات کے اندر بھی بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ یوں چل رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے کتاب دی اور کتاب کے احکام دیے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات کو خود سننا چاہتے ہیں کہ اللہ نے تم کو کتاب دی ہے اور تمہیں کچھ احکام دیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 70 آدمیوں کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے۔ وہاں پر ان 70 آدمیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے مابین ہونے والی گفتگو کو سنا۔ پھر کہنے لگے لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ہم ایمان نہیں لائیں گے تب تک جب تک ہم کھلے آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں گے۔ تو یہ تو ناممکن تھا۔ رب العالمین نے فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم نے جب بےہودہ مطالبہ کیا تو اللہ کی پکڑ تمہارے اوپر آ گئی،
ایک بجلی کی کڑک تمہارے اوپر گر گئی جس سے تم وہیں ڈھیر ہو گئے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. پھر اس موت کے بعد تم کو دوبارہ اٹھایا تاکہ تم شکر کرو. تو یہ موت وہ موت نہیں تھی جو ہر انسان کو ملنے والی آخری اور ابدی موت ہے، بلکہ یہ موت کی طرح کی ایک بے ہوشی تھی. جیسے اس کی مثال ہم نیند کی لے لیں گے یا کومے میں جانے کی لے لیں گے. اس طرح کی ظاہر میں انسان مردہ لگ جاتا ہے، بباطن وہ مرا نہیں ہے، لیکن شکل و صورت ان کی ایسی ہو گئی تھی جیسے بندہ کومے میں چلا جاتا ہے، ظاہری طور پر سانس وغیرہ بھی رک جاتی ہے تو بندہ سمجھتا ہے یہ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو سوچا یہ گئے. رب العالمین سے دعا کی، بنی اسرائیل تو ایک اکھڑ قوم ہے، جب میں واپس ان کے پاس جاؤں گا تو بجائے یہ کہ ان کی غلطی کا اعتراف کر لیتے، وہ مجھ پر ہی الزام لگائیں گے کہ یہی دھوکہ دے کر لے کر چلے گئے اور کسی پہاڑ پر جا کر ان کو مار دیا، لہذا ربا ان کو اٹھا لو. چنانچہ رب العالمین نے ان کو اٹھا لیا. پھر ان بنی اسرائیل کو حکم ہو گیا، کتاب تمہیں مل گئی، شریعت تم کو مل گئی. اب چونکہ بنی اسرائیل کا اصل وطن مصر نہیں تھا، بنی اسرائیل کا اصل وطن شام تھا. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہ مفصل مذکور ہے کہ یعقوب علیہ السلام شام میں رہتے تھے. یوسف علیہ السلام بچپن میں بھائیوں کے ساتھ انبن بھائیوں نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی، وہاں سے کنویں میں ڈالا، وہاں سے ان کو نکالا، پھر وہ مصر میں پہنچے، جیل میں ہو گئے. یہ سارا واقعہ سورہ یوسف کے اندر مذکور ہے. بالآخر یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو ملک شام سے مصر میں بلا لیا. اصل چونکہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام شام کے رہنے والے تھے، لیکن یہاں تو ہجرت کر کے مصر میں آ گئے تھے. اب جب مصر میں بنی اسرائیلیوں کا قبضہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم یہاں کی حاکم ہو گئی اور قبطی یہاں سے ختم ہو گئے، تو رب العالمین نے فرمایا اب تم جاؤ ملک شام کے اوپر قوم عمالقہ نے جو قبضہ کر کے رکھا ہے ان سے جہاد کرو اور وہ ملک تم واپس لے لو، فتح تمہاری ہوگی. چنانچہ اللہ کے اس امر پر بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل گئی. جب عمالقہ کی قوم سے لڑنے کے لیے ملک شام کی حدود پر پہنچ گئے تو کچھ لوگوں نے کہا پہلے سرحد کا اور سرحد کے اندر کا معائنہ کر لیا جائے، کیسی قوم ہے، کیسے حالات ہیں، کیسے لڑا جائے. چنانچہ ہر قبیلے میں سے ایک بندہ نکلا، موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے. 12 یہ 13 موسیٰ علیہ السلام ملک شام کے اندر داخل ہو گئے. وہاں قوم عمالقہ تھی، اور عمالقہ یہ چوزے نہیں تھے بلکہ ایسے لمبے تڑنگے انسان تھے کہ ان کی اونچائی ہی آسمان کو چھوتی تھی. بلکہ تاریخ کے اندر لکھا ہے اس میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عوش بن عنق. وہ اتنا لمبا تڑنگا بندہ تھا کہ وہ مچھلی سے پانی کو نکالتا تھا، سورج کی تپش سے ان کو سیکتا تھا اور کھا جاتا تھا. اتنا لمبا تڑنگا انسان. اور یہ سارے کے لوگ ایسے لمبے تڑنگے تھے. جیسے تھوڑی سی جھلک ہمیں اس زمانے کے اندر حبشی قوم میں اس کی ملتی ہے. حرم محترم کے اندر جہاں سے حبشی گزرے بس وہاں سے کوئی اور قوم کا کسی اور بندے کا گزرنا بظاہر مشکل. ایسے لمبے تڑنگے چپ لوگ تھے یہ. جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہنے کہ نا بابا ہم نہیں لڑ سکتے ان سے، یہ تو ہمیں کچل دیں گے، یہ تو ہمیں کھلونے بنا دیں گے. جو اتنے لمبے تڑنگے اور ایسا بندہ، وہ تو ان کے سمے ٹینی مین ہو گئے. تو وہ ٹینی مین کی طرح کہنے کہ بھائی ہم نہیں لڑ سکتے ان کو. واپس آ گئے اور واپس آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. جاؤ تم اور تمہارا خدا ان سے لڑ کے آؤ، ہم یہاں تمہارا انتظار کریں گے، جب فتح ہو جائے گی پھر ہم بھی آ جائیں گے.
اور رب العالمین کو ان کی یہ حرکت ناپسند ہوئی تو ان کو سزا دی. سزا کے طور پر ان کو مارا نہیں، سزا کے طور پر ان کا کھانا بند نہیں کیا، سزا کے طور پر ان کے کپڑے بند نہیں کیے، بلکہ ایک طرح سے ان پر یہ انعامات کی بارش بھی ہوتی رہی، لیکن ایک سزا بھی ہوگی. یہ واپس نکلے تو واپس نکل کر ایک میدان میں پہنچ گئے. اس میدان کا نام پڑ گیا وادی تیہ. وہ وادی تیہ کوئی بہت بڑا میدان نہیں تھا. مفسرین نے لکھا بہت بڑا میدان 10 میل سے بڑا میدان وہ نہیں تھا، لیکن رب العالمین ان کو سزا دی. 40 سال تک یہ اسی میدان میں بھٹکتے رہے. مظہری وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ صبح کو ایک کنارے سے نکلتے تھے، شام کو جس کنارے پر پہنچ جاتے تھے تو کہتے تھک گئے اب آرام کر لیں گے. صبح کو جب اٹھتے تھے تو واپس اسی جگہ پہنچے ہوئے ہوتے تھے جہاں سے وہ کل نکلے ہوئے تھے. یہ ان کا حال تھا کہ پورے 40 سال یہی بھٹکتے رہے، نہ یہ شام میں جا سکے نہ یہ مصر میں جا سکے. ان کو اللہ پاک نے یہ سزا دی. تو اللہ پاک سزا بندے کو دے دیتے تو کس نوعیت سے کس اعتبار سے دے دیں گے اللہ بہتر جانے. لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ. کسی کو لے کر آزماتے، کسی کو دے کر آزماتے. کسی کو بہت سارا مال دیا تو آزمایا، کسی نے سب کچھ لے لیا تب آزمایا. لینے کے بعد کیا یہ صبر کرتا ہے اور دینے کے بعد کیا یہ شکر گزاری کرتا ہے؟ دونوں صورتوں میں آزمائی تو ان کو سزا دے دی، لیکن سزا کے ساتھ ساتھ ان پر انعامات بھی کیے. ایک طرف انعامات، ایک طرف سے سزا. سزا یہ کہ 40 سال تک میدان میں رہے. انعامات کیا ہوئے وہ ان آیات کے اندر وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے تمہارے اوپر بادل کا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوا کو. چٹیل میدان تھا، درخت کوئی نہیں تھا، پہاڑ کوئی نہیں تھا، مکان کوئی نہیں تھا. چٹیل میدان میں جب سورج اوپر سے نکلتا تھا تو یہ تپنے لگ گئے. اب یہ سورج کی روشنی میں بھننے لگ گئے. اب کہنے لگے موسیٰ کچھ تو کرو، ہمارے اوپر رحم تو کھاؤ، کچھ تو ہو جائے ہمارے لیے، کچھ مکان دکان کا انتظام ہو جائے. میرے رب نے کہا مکان دکان تو ان کو دینا نہیں ہے، البتہ ان کے لیے انتظام کچھ اور کروں گا. ایک ابر آ جاتا تھا، بادل آ جاتے، جو بادل ان کے اوپر سایہ کر جاتے تھے تو اس دھوپ سے یہ بچ جاتے تھے. تاریخی روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ جب رات کو رکنے کا انتظام ہوتا تھا تو خود بخود ان کے رہنے کے لیے چھت کا انتظام ہو جاتا تھا. وہ چھت کے تلے گرمی سے بھی بچ جاتے تھے اور سردی سے بھی بچ جاتے تھے. 40 سال تو 40 سال میں گرمی سردی موسم کی کروٹ تو بدلتی رہی ہوئی. سردی اور گرمی میں ان کے رہنے کا انتظام ہو جاتا. کیا انتظام ہوتا تھا واللہ عالم، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے ٹینٹ ٹائپ کا کچھ ہوتا ہوگا. ایٹومیٹک کوئی ٹینٹ لگتا ہوگا جیسے ہمارے یہاں کپڑے کا ٹینٹ لگتا ہے، ان کی یہاں بادل کا ہی ٹینٹ بن جاتا ہوگا. جیسے دن میں وہ سایہ کرتا ہے، رات کو وہ بادل چاروں طرف سے آ جاتا ہوگا اور نیچے سے جم جاتا ہوگا تاکہ سردی اور گرمی نیچے نہ آ جائے. یا کیا کچھ ہوتا ہوگا اللہ بہتر جانتے ہیں. اب رہنے کا تو یہ انتظام ہو گیا. اب کھائیں گے کیا؟ وہاں کھیتی باڑی بھی نہیں تھی، وہاں دکانیں بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. کریں گے کیا؟ موسیٰ آپ کچھ تو کچھ کرو، ہم تو مر جائیں گے یہاں بھوکے. تو رب العالمین نے سب سے پہلے ان کے لیے من اٹھایا. وہ من کیا تھا؟ مختلف تفاصیل اس کی آئی ہے. اگر شہر والے تو اس کو نہیں جانیں گے، گاؤں دیہات والے اس کو تھوڑا سا سمجھ سکتے ہیں. کوشر پٹھوں من سیار ہاڑیاں جن کو بولتے ہیں، وہ ہاڑیاں جو بنتی ہیں، ہاڑیوں کا جو درخت ہوتا ہے ان ہاڑیوں کے درخت پر گوند جیسا لگتا ہے. کوشر پٹ اگر یاڑن پر اٹھو وہ کانگل جو چپکنا ہوتا ہے اسی طرح گوند ان درختوں پر لگ جاتا ہے. اور گاؤں والے اس کو کھاتے بھی ہیں، اس کو اچھی طرح سے چباتے ہیں، ایک طرح کا اس میں ٹیسٹ بھی آتا ہے. لیکن بندہ اللہ اگر کسی انسان کی کوئی خوراک بنا لے تو اس کی خوراک بن جاتی ہے. جیسے ہمارے یہاں کشمیری چائے ہے،
یہ ہماری خوراک ہے. ہندوستان والے کو ایک گھونٹ پلا دو تو تم کیا زہر کھاتے ہو تم یہ. لیکن کشمیری جب تک 10 کپ نہیں پیے گا تو مزے نہیں ہوا. اور صبح سے لے کر شام تک سمواروں کے سموار ہمارے یہاں چلتے رہتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کشمیری چائے ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہے بنسبت میٹھی چائے کی. میٹھی چائے کو ہم لوگ نقصان دہ سمجھتے ہیں. لیکن یہی دوسرے ممالک والوں کو کہو کہ پاگل ہو گئے کیا نمک کا پانی پیتے رہتے ہیں, یہ کوئی انسانیت ہے, وہ کیا جانور لوگ ہیں. اسی طرح سے کڑم کا ساگ ہمارے یہاں, کڑم کا ساگ ہمارے یہاں سب سے زیادہ ٹیسٹی, اور کسی اور ملکوں والوں کو کہتے ہیں تم گھاس کھاتے ہو. یہ اللہ پاک جب کسی قوم کے لیے کوئی خوراک بنا دے تو وہ خوراک اس کے لیے بن جاتی ہے. تو وہ ہمیں تو لگتا ہے وہ گوند جیسا, ہم تو اس کو تفقع کے طور پر چبا لیتے کھا لیتے, لیکن اس قوم کے لیے اللہ پاک نے وہ من ان کے لیے خوراک بنا کے رکھا تھا. وہ من جانب اللہ خوراک ہے. اب ہمارے لیے وہ خوراک نہیں رہی, لیکن بنی اسرائیل کے لیے وہ خوراک ہے. وہ کھاتے رہے ایک زمانے تک. اور بعض علماء نے بعض تفسیروں نے لکھا ہے کہ یہ من وہ نہیں تھا بلکہ من چپاتیاں تھی, چھوٹی چھوٹی روٹیاں تھی. لیکن زیادہ تر اس کو وہی کہا کہ وہ گوند ٹائپ کا ان کے پاس آتا, اس کو کھاتے, اس میں مٹھاس بھی ہوتا ہے تو وہ کھاتے رہے. ایک زمانہ گزر گیا, پھر کہنے لگے موسیٰ ہمارے منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا میٹھا کھاتے کھاتے کھاتے. جیسے بندہ اب بیمار آدمی کو 10 دن تک, 10 دن کے بعد جب تھوڑا سا ہوش آ جاتا ہے دبنا اوسا سواد خراب ہو وہ جی کیا مرسا آ گئے. اب ایسے ان کا کب تک وہ کھاتے رہے, منہ کا سواد ہی ختم ہو گیا. کہنے کا کچھ اور ہونا چاہیے. تو رب العالمین نے کہا اچھا کچھ اور دیتے. کیا دیں گے ان کو؟ اب ان کے لیے سلوا اتار گئے. سلوا کیا تھا؟ وہ تھے بٹیر, وہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں. وہ چڑیوں کا وہ ان کے سامنے چڑیا ہی آ جاتی تھی یا چڑیوں کا بنا ہوا گوشت ان کے سامنے آ جاتا. بہرحال وہ ایک گوشت تھا, کس ٹائپ کا تھا, کس نوعیت کا تھا, کتابوں کے اندر اس کو بٹیر لکھا ہے. کیا تھا وہ, کیسے تھا, وہ ان کے سامنے آ جاتا. اور ان سے کہا گیا تھا کہ جتنا تم کھا سکتے ہو آج کے دن میں اتنا کھاتے رہو, اتنا اٹھاتے رہو, لیکن کل کے لیے انتظام کر کے مت رکھ لینا, کل کے لیے تمہارے لیے نیا کھانا آ جائے گا. اب وہ کچھ زمانے تک تو وہ کھاتے رہے, بیلنس کچھ نہیں, بس خالی انکم آتی رہی, کھاتے رہے. لیکن انسان الانسان حریص فیما منع, جس کام سے اس کو روکو وہی کام کرنے کے لیے لگ جاتا ہے. بالکل بچوں والی صفات آ جاتی ہے. بچوں کو کہتے ہیں بازار میں نہیں جاؤ, زبردستی باہر جائے. بچوں کو کہتے ہیں چھت کے قریب نہیں جانا, وہ زبردستی جاتا ہے. بچوں کو کہتے ہیں آگ کے قریب مت جاؤ, وہ زبردستی چلا جاتا ہے. تو انسان کے اندر جب شرارت آ جاتی ہے تو وہ جس کام سے اس کو روکو اسی کام کی طرف چلا جاتا ہے. بنی اسرائیل کو کہا تم من اور سلوا کھا رہے ہو لیکن اس کو بیلنس نہیں کرنا, اس کو جمع کر کے مت رکھنا, کل کھائیں گے, کل کے لیے نیا آئے گا. لیکن تھی بنی اسرائیل اکڑ کو کھا کر پھر اس کو جمع کرنے لگے. لیکن اللہ تو اللہ ہے, جب مانتے نہیں ہے سیدھے نہیں مانتے تھے, پھر اللہ پر اور انتظام کر دیتے. وہ رات کو تو رکھتے تھے, صبح وہ سڑ جاتا تھا. بخاری کے اندر روایت ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اگر یہ حرکت نہ کرتے تو کھانا کبھی خراب نہ ہوتا. کھانا سال بھی پڑا رہتا, اس میں خرابی کبھی نہیں آتی. لیکن جون جولائی ایک رات 4 گھنٹے کی رات گزارنی, اگر فریج میں نہیں رکھے, پانی میں نہیں رکھے, صبح تک سارا کھانا خراب ہو جاتا ہے. یہ نحوست بنی اسرائیل کہ انہوں نے جو اللہ کے حکم, اور یہ اصل پس پردہ یہ کہ بندہ جب اللہ کے حکم کو توڑتا ہے پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے. یہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. جب کہیں اللہ کے حکم کو توڑیں گے کہیں نہ کسی نے راستے سے اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے. ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا. اللہ نے کہا جمع مت رکھنا, ان نے جمع رکھا تو اللہ پاک نے اس کھانے کو ہی خراب کر دیا. پھر یہ 40 سال تک اسی میدان میں بھٹکتے رہے. رب العالمین نے اسی کا تذکرہ کیا, انزلنا علیکم المن والسلوى, اور اتارا تمہارے پر من اور سلوا کو. حکم ہوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ اس پاکیزہ کھانے سے جو ہم نے تم کو دیا. یہ پاکیزہ کھانا من اور سلوا تھا. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون,
اور ہم نے تمہارے پر ظلم نہیں کیا لیکن تم خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ پاک نے ظلم کیا کیا؟ اللہ پاک نے اتنا انصاف کیا، اتنی بڑی نافرمانی کر کے آئے پھر بھی اللہ پاک نے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا سارا انتظام کیا۔ انہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر، اللہ نے کہا تھا جمع مت کرنا، ان نے جمع کر کے رکھا۔ اب یہ کھا کے پھر تنگ آ گئے تھے، پھر کہنے لگے موسیٰ اب کہیں جانا چاہیے، ہمیں کچھ مکی ملنی چاہیے، کچھ پیاز لہسن ملنے چاہیے، کچھ اور ملنے چاہیے۔ وہ تو تذکرہ آئے گا، ابھی تو صرف اس بستی جس بستی میں ان کو جانے کا حکم تھا۔ مفسرین نے یہاں دو باتیں لکھی ہیں، ایک یہ کہ یہ کھانا کھانے کے بعد جب تنگ آ گئے تھے پھر اللہ پاک نے ایک دوسری بستی کے ان کو کہا تھا جاؤ وہاں پر تو وہاں کھا لو، لیکن جانا کیسے وہ بتا دیا تھا، وہ بھی نہیں کیا، گئے پھر اپنی مرضی۔ دوسری بات یہ لکھی ہے کہ یہ واقعہ پہلا ہے وہی ملک شام میں جانے کا، تو یہ پہلا ہے یا دوسرا واقعہ، لیکن بہرحال ایک بستی میں جانے کا ان کو حکم ملا۔ اس بستی میں جانے کا طریقہ کیا تھا؟ رب نے فرما دیا تھا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اس بستی میں جاؤ جتنا چاہو جہاں پر کھاؤ پیو عیش کر لو، لیکن بستی میں داخل ہونے کے لیے تمہارے یہاں ایک اصول ہے، تمہارے لیے ایک آرڈر ہے، اس آرڈر کو پورا کر لینا، اس حکم کو پورا کر لینا، پھر تمہیں یہ ملے گا۔ لیکن انہیں ایسا کیا نہیں، لیکن تھا کیا؟ وہ یہ تھا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، دو کام بتائیں کو، جب بستی میں داخل ہو جاؤ دو کام کر لینا، ایک اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے جانا، اکڑ کر نہیں جانا کہ ہم گویا فاتح بن کر جا رہے، ایسے نہیں جانا، بلکہ عاجزی انکساری جھکتے ہوئے، سجدہ سجدہ بھی جھکتے ہوئے جانا، جیسے ایک بوڑھا انسان چلتا ہے لاٹھی کے سہارے پر جھکتا ہوا، ایسے ان کو حکم تھا جھکتے ہوئے جانا۔ اور دوسرا کام تم کو کیا کرنا؟ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور اپنی زبانوں سے کو حِطَّةٌ حِطَّةٌ، اس کا معنی توبہ توبہ، اے اللہ میری توبہ، چونکہ غلطی کر کے آئے تھے لیکن تھے نا اکھڑ کو، بجائے حِطَّةٌ کے کہنے کے دوسری جگہ سورہ انفال میں قولوا حنطة حنطة، ہمیں گندم دے دو گندم دے دو، اللہ نے کہا حنطة کو، تو نے کہا حنطة حنطة، ہم من اور سلوہ کھاتے کھاتے اب تنگ آ گئے ہیں، لہذا میں حنطہ دے دو، ہمیں کچھ کھانے پینے کی روٹیاں دے دو، گیہوں دے دو، وہ جو عام انسان کھاتے ان چیزوں کا مطالبہ کیا۔ رب نے کہا تمہیں یہ نہیں، تمہیں یہ کرنا ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، داخل ہو جاؤ بستی میں جھکتے ہوئے اور زبان سے کہو توبہ میری توبہ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے اور جو تم چاہتے ہو اس میں زیادتی ملے گی۔ محسنین کو، نیکوکاروں کو اللہ پاک ہر چیز میں زیادتی دیتے ہیں، نیکوکاروں کو اللہ پاک کھانے میں بھی زیادتی برکت دے دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں کھانے کی کثرت دیکھی جاتی ہے، کھانے کی برکت نہیں دیکھی جاتی، اور اصل کھانے میں برکت ہے، کھانے میں زیادتی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کی آمدنی دیکھو، ان کی تنخواہیں دیکھو، 4-4 ہزار ان کی تنخواہ، 5-5 ہزار تنخواہیں ان کی ہوتی ہے، لیکن ان کا کھانا دیکھو، ان کا رہنا دیکھو، ان کا لباس دیکھو، اتنا سٹینڈرڈ ہوتا ہے، یہ ہوتا کیسے ہے؟ پھر بدگمانیاں کرتے، اچھا یہ مدرسے کا مہتم ہے نا، کھا لیا مدرسے کا مال اور کیا کرے گا، یہ مسجد کا چندہ کرتا رہا، کھا لیا مسجد کا مال۔ اور اللہ کے بندے، اللہ کے یہاں کثرت نہیں چاہیے، اللہ کے یہاں برکت چاہیے، اور اللہ برکت دیتے ہیں۔ پھر برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برکت کا مطلب تھوڑا سا، وہاں تو معجزہ تھا لیکن ہوتی برکت بھی ویسی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قصہ فضائل اعمال کے اندر، ایک پیالہ دودھ کا، پھر حکم ہوا اصحاب صفہ کو پلاؤ بھی تو بھی، اب ایک پیالہ 70 صحابہ کو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب پورا ہو گیا۔
وہ تو نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا. برکت بھی اسی طرح کی ہوتی ہے. وہ تھوڑی سی چیز بہت سارے لوگوں کو کافی ہو جاتی ہے. لیکن برکت کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کی کنجوسی ہوتی ہے. کنجوسی الگ ہے، کثرت الگ ہے، برکت الگ ہے. کھاتے پیتے، مہمان آ رہے جا رہے، آ رہے کھا رہے، آ رہے کھا رہے. اللہ والے تھے نا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی دوسرے بزرگ، وقت کے بادشاہ نے کہا ان کو ذرا ہمارے پاس بلا لو. کہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس. تو وزیر جو چاپلوس ہوتے ہیں نا درباری، تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، لگتا ہے پیر صاحب کو اکڑ آ گئی ہے، اس کا یہ جو آپ کے یہاں سے جاتا ہے یہ سب بند کر دو، چاول روٹی جو کوئی جاتا ہے. تو حضرت نے اسی دن فرما دیا اچھا بادشاہ نے بند کر دیا ہے، آج سے لنگر ڈبل کر دو. آج تک بنتی تھی 5 دیگے، آج سے 10 دیگے بنانی شروع کر دو. آج تک بنتی تھی 10، آج سے 20 بنانی شروع کر دو. وہ بندو نے تو بند کر دیا، لیکن بندو کے مالک تھوڑے بند کرتا ہے، وہ تو اور زیادہ کھلا رکھ دیتا. کھاتے رہو کھاتے رہو، کھلاتے رہو کھاتے رہو، کھلاتے رہو. اس کو کہتے ہیں برکت. اللہ پاک نے اسی کا سنزید المحسنین، نیکوکاروں کو زیادہ دے دیتے. کیا زیادہ دیتے؟ ہر چیز میں. ان کے عمر میں دیکھو وہ برکت ہوتی ہے، ان کے کلام میں دیکھو وہ برکت ہوتی ہے، ان کے کھانے میں دیکھو وہ برکت، ان ہر چیز میں برکت. ہر نیک انسان کے ساتھ یہ معاملہ، یہ کوئی خاص نہیں ہے کسی ایک بندے کے ساتھ، ہر نیک بندے کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے. نیک بندہ معمولی سی ریڑھی چلاتا ہے لیکن امانت داری کے ساتھ اسی میں کام کرتا ہے. اللہ پاک اس کا انتظام چلاتے ہیں، اس کے گھر والوں کا سب کچھ ہوتا ہے. ایک بڑا سا کراڑ ہوتا ہے، اس کراڑ کے پاس 5 دکانیں ہیں، پھر بھی کہتا تھا چلتا ہے یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یہ ہوتا کیا ہے، اتنا کما 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 کچھ سمجھ نہیں آتا ہے. وہ سمجھ میں آتا ہے بے برکتی ہوتی ہے. برکت اللہ پاک سے رزق میں برکت مانگنی چاہیے، کثرت نہیں مانگنی چاہیے. دارالوقف کے اندر حضرت اللہ انوار صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، ہم بھی وہاں ایک کتاب ان کے پاس پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے. تو وہ ہمیشہ کہتے تھے بچوں تم اللہ سے قابلیت مت مانگو، بچوں تم اللہ سے قبولیت مانگ لو. قابل بڑے پھرتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن اگر اللہ کے قبول نہیں ہوگے تو پھر سمجھو گئے. قابل کتابوں کی کتابیں یاد ہوگی، لیکن اللہ نے اگر اس کام میں نہیں لگا لیا، دین کے شعبے میں پڑھنے پڑھانے میں نہیں لگا دیا، تو سمجھو پھر اللہ کی یہاں مقبولیت نہیں ہے. قابل تم بہت ہوں گے لیکن قبول نہیں ہوگی. پڑھنے کے بعد اگر نورانی قاعدہ بھی پڑھانے کے لیے مل گیا، سمجھو اللہ کی یہاں قبول ہوگی. تو اللہ کی یہاں کثرت مطلوب نہیں ہے، اللہ کے یہاں تو برکت مطلوب ہے. اللہ کے یہاں تو اس سے جو نتیجہ نکلے وہ مطلوب ہے. بھیڑ بھاڑ اللہ کے یہاں مطلوب نہیں ہے، نہ بندوں کے اعتبار سے مطلوب ہے، نہ مال کے اعتبار سے مطلوب ہے، نہ اور کسی اعتبار سے بھیڑ بھاڑ مطلوب نہیں ہے. اصل کام مقصود ہے، وہاں سے نکلنا کیا ہے. اللہ پاک نے ان کو کہا تھا تم یہ کام کر دو، جھکتے ہوئے جاؤ، حتہ تم کہتے ہوئے جاؤ، تم کو اللہ پاک معاف بھی کریں گے اور تمہارے رزق میں اور دیگر چیزوں میں برکت بھی دے دیں گے، زیادتی بھی دے دیں گے. لیکن انہوں نے یہ بات بدل دی تھی، وہ اگلی آیت کے اندر آئے گی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی